بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے متعلق گفتگو کو پیش کر رہے ہیں. ان حضرات کی سیرت طیبہ حالات زندگی کو پیش کرنے کی سعادت ہے، اور اس سلسلے میں ہم کتاب رہبران معصوم علیہم السلام پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور ہماری گفتگو امام جعفر صادق علیہ السلام کے حالات زندگی پر تمام ہو گئی تھی. آج سے انشاءاللہ ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے امام موسیٰ کاظم، یعنی ہمارے 7ویں امام. آئیے سلسلے کو شروع کرتے ہیں. پیج نمبر 485. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی ایک نظر میں. اس میں مبارک موسیٰ لقب کاظم، جابر، صالح، کنیت ابو الحسن، ابو ابراہیم، والد بزرگوار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، مادر گرامی حمیدہ، تاریخ ولادت 7 صفر 128 ہجری، تاریخ شہادت 25 رجب 183 ہجری، مدفن کاظمین. ولادت لوگوں کے درمیان باب الحوائج کے لقب سے مشہور ہیں. آپ کی بارگاہ میں توسل کرنے سے مشکلات حل ہو جاتی ہیں. آپ کی والدہ گرامی جناب حمیدہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا: حمیدہ ہر آلودگی سے پاک و پاکیزہ ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام عورتوں کو آپ کے پاس دینی احکام سیکھنے کے لیے بھیجتے تھے. جس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس مولود کی خبر دی گئی کہ امام کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے. خدا نے مجھے ایسا فرزند عطا کیا ہے جو مخلوقات میں سب سے بہتر ہے. جناب حمیدہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: جس وقت یہ بچہ دنیا میں آیا اس نے ہاتھوں کو زمین پر رکھا اور آسمان کی جانب سر کو بلند کیا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے تمام اماموں کی ولادت کی یہی علامت ہے. امام اور حکومت بنی عباس. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ابھی 4 سال کے تھے کہ بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا. بنی امیہ کی عرب نژاد حکومت نے ہمیشہ ظلم و ستم کو روا رکھا تھا اور عوام کے حقوق بآسانی پامال کیے جا رہے تھے. خاص کر ایرانیوں کے حقوق، جن کے لیے حکومت کے دل میں کوئی گنجائش نہیں تھی. ایرانیوں نے حضرت علی علیہ السلام کی عدالت پرور اور عدل گستر حکومت دیکھی تھی، اور وہ اس قسم کی حکومت کے خواہ تھے. تمام باتیں اس بات کا سبب قرار پائیں کہ لوگ دھیرے دھیرے بنی امیہ سے برگشتہ ہونے لگے اور دلوں میں لاوے پکنے لگے. موقع پرست سیاستدانوں نے عوام کے پاک جذبات سے کھیلنا شروع کر دیا. آزادی اور عدل و انصاف کے نام پر لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے لگے. ابو مسلم خراسانی کی مدد سے بنی امیہ کی بساط حکومت ہمیشہ کے لیے طے کر دی گئی، مگر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بجائے خلافت یا دوسرے الفاظ میں حکومت کی باغ ڈور ابو العباس صفاح عباسی کے ہاتھوں میں دے دی گئی اور اس کو تخت حکومت پر براجمان کر دیا گیا. اس طرح حکومت کے پہرے بدلے گئے اور حاکم وقت نے حکومت کے بجائے خلافت اور جانشین رسول کی قبا اپنے جسم پر کس لی
اور یہ 132 ہجری کی بات ہے۔ نئی حکومت پچھلی حکومت سے کسی چیز میں کم نہ تھی، بلکہ اس نے بعض چیزوں میں بنی امیہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ ہاں، اتنا فرق ضرور ہے کہ بنی امیہ زیادہ دنوں تک حکومت نہ کر سکے، جبکہ بنی عباس 456 ہجری تک حکومت پر ڈٹے رہے، یعنی 524 سال تک ان کے ہاتھوں میں حکومت کی باغ ڈور رہی اور وہ عوام کے حقوق کو بے دریغ پامال کرتے رہے۔ ہمارے ساتویں امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی ان حکمرانوں کے دور میں گزری۔ ابو العباس صفا، منصور دوانقی، ہادی مہدی اور ہارون، ان میں ہر ایک اپنے فن کا شاہ فرد تھا۔ کسی نے بھی امام پر ظلم ڈھانے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا، ہمیشہ امام کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے رہے۔ امام عالی مقام کے لیے یہی بات کیا روح فرسا اور صبر آزما تھی کہ ایسے درندہ صفت افراد حاکم اسلام ہوں اور ملت اسلامیہ ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنی ہوئی ہو۔ چہ جائے کہ منصور دوانقی سے لے کر ہارون تک ہر ایک نے دل کھول کر امام پر ستم ڈھائے، اور یہ لوگ جو کچھ نہ کر سکے وہ اس بنا پر نہیں کہ کرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ اس بنا پر کہ بقیہ چیزیں ان کے دائرہ اختیار سے باہر تھی۔ سن 134 ہجری میں ابو العباس صفا کا انتقال ہوا اور اس کا بھائی منصور دوانقی اس کی جگہ پر آ بیٹھا۔ منصور نے شہر بغداد کی بنیاد ڈالی اور ابو مسلم، جس کی جانفشانیوں کے نتیجے میں بنی عباس برسر پیکار آئے تھے، کو قتل کر ڈالا۔ اور جب حکومت پر منصور کی گرفت مضبوط ہو گئی تو اس وقت اس نے اپنی کینچل اتار پھینکی اور حضرت علی علیہ السلام کی اولاد کو ہر طرح سے ستایا۔ کتنوں کو قتل کر ڈالا، کتنے زندان کی نذر ہو گئے، کتنوں کے مال و اسباب لوٹ لیے گئے، اکثر کو تو صفائے ہستی سے ہی نیست و نابود کر دیا گیا، اور ان لوگوں میں سر فہرست حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام نامی ہے، جنہیں منصور نے قتل کرایا۔ منصور خوخار، سفاک، مکار، بخیل، حریص، حاسد تھا اور وفا تو اس کے پاس نام کو نہ تھی۔ یہ بے حیائی کا نتیجہ تھا جس کی بنا پر ابو مسلم کو قتل کرایا، اور وہ ابو مسلم جس نے بنی عباس کو تخت خلافت پر بٹھانے کے لیے زمین و آسمان کی قلابیں ملا دیے، اور یہی وجہ ہے کہ ابو مسلم سے منصور کی بے وفائی ایک تاریخی مثال بن گئی۔ جس وقت منصور نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو قتل کرایا، اس وقت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی، اور پھر 30 برس کی عمر تک منصور کی ظالمانہ حکومت قائم رہی، اور اس دور میں آزادیاں سلب کر لی گئی تھی، شہر زندان بن چکے تھے، ہر طرف ایک حبس کا ماحول تھا، کسی کو دم مارنے کی فرصت نہ تھی۔ لیکن امام علی مقام اس دور میں بھی بندگان خدا کی ہدایت فرماتے رہے اور ان کے امور کی اصلاح فرماتے رہے۔ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں بھی آپ نے ہدایت کی شمع روشن رکھی، اور سن 157 ہجری میں منصور ہلاک ہو گیا اور اس کا بیٹا مہدی اس کا جانشین ہوا۔ مہدی کی سیاست اپنے باپ کی سیاست سے کچھ مختلف تھی۔ اس کی سیاست عوام کو دھوکہ اور فریب دینے پر مشتمل تھی، مگر روح سیاست وہی تھی۔ مہدی نے اپنے باپ کے زمانے کے سیاسی قیدیوں کو آزاد کر دیا، جن میں سے اکثریت شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تھی، مگر بعض شیعان علی پھر بھی زندان کی نذر رہے۔ مہدی نے وہ اموال بھی واپس کر دیے جو ان کے باپ نے زبردستی حاصل کیے تھے، مگر اس کے دل میں بھی شیعان علی کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں تھا۔ وہ ان کے اعمال و افعال پر سخت نگاہ رکھتا تھا، اور اس کے برخلاف جو لوگ اہل بیت علیہ السلام کے دشمن تھے ان کو دل سے دوست رکھتا تھا، اور اگر کوئی شاعر آل علی کی مذمت میں شعر اور ہجو کہتا تھا تو اس کو بے پناہ انعام و اکرام سے نوازتا تھا، یہاں تک کہ اس نے ایک دفعہ بشار بن برد کو 70,000 درہم دیے اور مروان بن ابی حفص کو 1,00,000 درہم دیے۔ یہ شخص بیت المال مسلمین کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھ بیٹھا تھا اور ساری دولت اس کی عیاشی پر صرف ہوتی تھی۔ شراب و کباب اس کا دن رات کا مشغلہ تھا۔ اس نے اپنے لڑکے ہارون کی شادی پر 5 کروڑ درہم خرچ کیے تھے۔
مہدی کے عہد حکومت میں امام علیہ السلام کی مقبولیت بڑھتی گئی اور وہ علم و دانش و فضیلت و تقوی کے آسمان پر نیر تابہ بن کر چمک رہے تھے، اور ساری کائنات اس مہر درخشاں کی ضیاء باریوں سے مستفید ہو رہی تھی۔ لوگ گروہ در گروہ آپ کے گرویدہ ہوتے جا رہے تھے اور آپ کے سرچشمہ علم و دانش سے بقدر ظرف استفادہ کر رہے تھے اور اپنی علمی و معنوی تشنگی بجھا رہے تھے۔ مہدی کے جاسوس یہ تمام باتیں مہدی کے گوش گزار کرتے رہے اور یہ بات بھی سمجھاتے رہے کہ امام کی مقبولیت اس کے خلاف اور حکومت کے لیے زبردست خطرہ ہے۔ یہ بات مہدی کے دل میں اتر گئی اور اسے اپنا تخت حکومت ڈگمگاتا نظر آیا۔ اس نے فوراً یہ حکم دیا کہ امام کو جلد از جلد مدینے سے بغداد لایا جائے اور پھر قید کر دیا جائے۔ ابو خالد زبالہ کا بیان ہے کہ اس کے حکم کے فوراً بعد ہی متعدد افراد مدینے روانہ کیے گئے۔ مدینے سے بغداد جاتے وقت امام عالی مقام زبالہ میں میرے گھر تشریف فرما ہوئے۔ جب تعینات کردہ افراد ذرا ہٹ گئے تو اس مختصر سے وقت میں امام نے مجھ سے فرمایا، میرے لیے فلاں چیزیں خرید لاؤ۔ میں یہ حال دیکھ کر بے حد پریشان تھا۔ میں نے امام کی خدمت میں دست بستہ عرض کی کہ مولا، آپ ظالم و جابر کے پاس جا رہے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ مطمئن نہیں ہوں۔ امام نے فرمایا، میں بالکل مطمئن ہوں اور مجھے اس سلسلے میں کوئی ڈر نہیں ہے، اور تم فلاں مقام پر میرا انتظار کرو۔ امام علیہ السلام بغداد تشریف لے گئے۔ میں مستقل پریشان تھا اور کافی بے چینی سے دن کاٹ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ دن بھی آ پہنچا جس کے بارے میں امام علیہ السلام فرما گئے تھے۔ میں اس دن اس مقام پر پہنچ گیا جو امام علیہ السلام بتا گئے تھے۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، اگر پتہ بھی ہلتا تھا تو میں اس کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا۔ میں امام کے انتظار میں دیوانہ وار ادھر ادھر دوڑتا پھرتا تھا، یہاں تک کہ آفتاب دھیرے دھیرے ڈھلنے لگا اور افق پر سرخی چھانے لگی کہ ناگہاں بہت دور مجھے ایک سایہ نظر آیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ کسی طرح اڑ کے وہاں تک پہنچ جاؤں، مگر یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر امام نہ ہوئے تو اس صورت میں میرے لیے خطرہ یقینی ہے، کیونکہ اس طرح میرا راز دوسرے کو معلوم ہو جائے گا اور یہ صورت میرے لیے ایک مصیبت بن جائے گی۔ لہذا میں اپنی جگہ کھڑا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ امام علیہ السلام میرے بالکل نزدیک آ گئے۔ اس وقت آپ ایک کھچر پر سوار تھے۔ جیسے ہی امام علیہ السلام کی نگاہ مجھ پر پڑی، فوراً ارشاد فرمایا، اے ابو خالد شک نہ کرو۔ پھر امام نے فرمایا، مجھے ایک بار پھر بغداد بلایا جائے گا اور پھر میری واپسی نہ ہوگی، اور جیسا امام فرما گئے تھے بالکل ویسا ہی ہوا۔ ہاں، اس سفر میں جب مہدی نے امام علیہ السلام کو بغداد میں قید کر دیا تو ایک رات حضرت علی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ وہ مہدی کو مخاطب کر کے یہ آیہ کریمہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کیا تم سے اس بات کی امید ہے کہ جب حکومت تمہارے پاس ہو تو تم زمین میں فساد پھیلاتے رہو اور قطع رحم کرو؟ ربی کا بیان ہے کہ نصف شب کو مہدی کا فرستادہ میرے پاس پہنچا۔ میں بہت پریشان تھا کہ معاملہ کیا ہے، کون سی مصیبت میرے سر پر نازل ہونے والی ہے۔ جب میں مہدی کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ اس آیت کی تلاوت کر رہا ہے، فَهَلْ عَصَيْتُمْ، پھر مجھ سے کہنے لگا، جاؤ اور ابھی موسیٰ کاظم کو میرے پاس لاؤ۔ میں فوراً امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام کو اپنے ہمراہ لایا۔ امام کو دیکھتے ہی مہدی سر و قد تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا اور امام کی پیشانی مبارک کا بوسہ لیا اور امام کو اپنے پہلو میں جگہ دی اور پھر امام کی خدمت میں اپنا خواب دہرایا۔ مجھ سے کہنے لگا، ابھی امام کو آزاد کر دو اور مدینے کے لیے ایک سواری کا انتظام کرو۔ میں نے فوراً ایک سواری کا بندوبست کیا۔ خدا نہ خواستہ صبح کو کوئی اور بات پیش آ جائے اور مہدی کی رائے بدل جائے، میں فوراً سواری لایا اور میں نے امام کو اس پر سوار کیا اور صبح ہوتے ہوتے امام مدینہ روانہ ہو چکے تھے۔ امام کو آزاد کرنے کے بعد بھی مہدی امام علیہ السلام سے غافل نہ تھا، بلکہ امام کے چاروں طرف سخت پہرے بٹھا دیے تھے۔ امام علیہ السلام کو ذرا بھی آزاد فضا میں سانس لینے کا موقع نہ تھا۔
اس نگرانی کے باوجود بھی امام علیہ السلام لوگوں کی ہدایت فرماتے رہتے تھے اور اہل علم کے علمی و ثقافتی معیار کو ہر روز بلند فرماتے، ان کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرتے رہے، یہاں تک کہ سن 149 ہجری میں مہدی کا انتقال ہو گیا اور اپنے کیفر کردار کو پہنچا۔ پھر اس کی جگہ اس کا بیٹا ہادی تخت نشین ہوا۔ ہادی کی سیاست اپنے باپ کی سیاست سے بالکل مختلف تھی۔ اس نے تو نام کی آزادی بھی لوگوں سے چھین لی تھی اور وہ کھلے عام حضرت علی علیہ السلام کی اولاد کو برا بھلا کہا کرتا تھا اور ہر طرح سے ان کو اذیتیں پہنچاتا رہتا تھا، طرح طرح کے مصائب و آلام میں گرفتار کرتا رہا۔ وہ تمام چیزیں جو اس کے باپ نے لوگوں کو دی تھی وہ سب اس نے ضبط کر لیں، اور اس کے دور حکومت کا سب سے المناک واقعہ اور حادثہ فخ جب پانی سر سے اونچا ہو گیا، لوگ بنی عباس کے ظلم و ستم سے عاجز آ گئے، ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، تو اس وقت علی علیہ السلام کی اولاد سے حسین بن علی نے حکومت وقت کے خلاف قیام کیا اور تقریباً 300 افراد کے ہمراہ مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ فخ نامی جگہ پر ہادی کی فوج نے ان کا محاصرہ کر لیا اور تمام افراد کو ایک طرف سے تہہ تیغ کر دیا اور فخ کی زمین خون سے سرخ ہو گئی۔ واقعہ کربلا کے مناظر لوگوں کی نگاہوں میں پھر گئے اور ان تمام افراد کے سر جسم سے جدا کر دیے گئے اور شہداء کے تمام سر مدینہ لائے گئے، اور ایک ایسے اجتماع میں جہاں حضرت علی علیہ السلام کی تمام اولاد جمع تھی اور خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے، شہداء کے تمام سر لوگوں کے سامنے پیش کیے گئے۔ لوگ اس قدر ڈرے اور سہمے ہوئے تھے کہ کسی کی زبان سے کچھ نہ نکلا۔ ہاں، جب امام علیہ السلام کی نگاہ حسین ابن علی کے سر مبارک پر پڑی تو وہ آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ جاری ہوئے: انا للہ و انا الیہ راجعون، مضى واللہ مسلما صالحا سواما قواما امرا بالمعروف و نہیا عن المنکر ما کان فی ہیبتہ مثلہ۔ ہم خدا ہی کے لیے ہیں اور ہماری بازگشت بھی اسی کی طرف ہے۔ خدا کی قسم، انہوں نے اس حال میں شہادت پائی ہے کہ عقیدے کے پکے مسلمان تھے اور عمر کے لحاظ سے صالح اور ایماندار تھے، بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے اور ہمیشہ رات عبادتوں میں بسر کرتے تھے، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے تھے اور بری باتوں سے روکا کرتے تھے، اور ان کے خاندان میں ان جیسا کوئی نہ تھا۔ ان تمام باتوں کے علاوہ ہادی کو اخلاقیات سے بھی کوئی تعلق نہ تھا، وہ ہمیشہ شراب و کباب میں غرق رہتا تھا، عیش و نوش میں اس کی زندگی بسر ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ یوسف سیقل نے چند اشعار بہت ہی اچھی آواز میں ہادی کو سنائے۔ یہ اشعار سن کر ہادی اس قدر مدہوش ہوا کہ ایک اونٹ کے بار کے برابر درہم و دینار انعام کے طور پر دے دیے۔ ابن داب نامی کا بیان ہے کہ ایک روز میں ہادی کے پاس گیا، اتنی کثرت سے اس نے شراب پی تھی کہ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ مجھ سے کہنے لگا کہ ایک ایسا قصہ بیان کرو جو شراب سے متعلق ہو۔ میں نے کچھ اشعار پڑھ کر اسے سنائے۔ ہادی نے وہ تمام اشعار لکھ لیے اور 40,000 درہم انعام دیا۔ فن موسیقی کا استاد اسحاق موصلی کہا کرتا تھا کہ ہادی زندہ رہتا تو ہم اپنے گھروں کی دیواروں کو بھی سونے سے تعبیر کرتے۔ 170 ہجری میں ہادی بھی اپنے کیفر کردار کو پہنچا اور ہارون اسلامی مملکت کا بادشاہ بن گیا، اور اس وقت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عمر 42 سال تھی۔ ہارون کا دور حکومت عباسی خاندان کے لیے ایک سنہرا موقع تھا اور ساری ملت اسلامیہ گویا عباسیوں کی ملکیت تھی۔ بیت المال کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت کھلا رہتا تھا، کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ جب ہارون لوگوں سے بیعت لے چکا تو اس نے یحییٰ برمکی ایرانی کو اپنی وزارت کے لیے منتخب کیا اور تمام اختیارات اسے سونپ دیے۔ اس بات کا پورا اختیار تھا کہ جسے چاہتا منصب عطا کرتا اور جسے چاہتا معزول کر دیتا، یہاں تک کہ ہارون نے اپنی مہر بھی اس کے حوالے کر دی۔
مملکت کے تمام امور یحییٰ برمکی کے سپرد کی کر کے خود عیش و نوش شباب و کباب میں مشغول ہو گیا۔ محفل ساز و ترب ہر وقت جمی رہتی تھی اور یہ اسی میں مگن رہتا تھا۔ قیمتی جواہرات کا جمع کرنا اس کا مشغلہ تھا، لاہ و لعب اس کی زندگی تھی۔ اس زمانے میں جب کہ 2 یا 4 سالہ گوسفند کی قیمت صرف 1 درہم تھی، اس وقت بیت المال میں 50 کروڑ 2,40,000 کی خطیر رقم موجود تھی۔ بیت المال کی رقم کو ہارون اپنی ذاتی ملکیت تصور کرتا تھا اور بے دریغ خرچ کرتا تھا۔ اس نے اشجع نامی شاعر کو اس کے قصیدے کے عوض 10 لاکھ درہم دیے اور ابراہیم موصلی جو موسیقی کا کار اور ابو العتاہیہ شاعر کو چند اشعار کے بدلے 1 لاکھ درہم اور 100 جوڑے کپڑے انعام دیے۔ ہارون کے محل میں ناچنے گانے بجانے والی عورتوں کی بھی بھرمار تھی۔ ہر قسم کے ساز آواز وہاں موجود تھے۔ محن نہیں تھا بلکہ سردوزخ تھا۔ ہارون کو جواہرات خریدنے کا بے پناہ شوق تھا۔ اس نے صرف ایک انگوٹھی کی قیمت 1 لاکھ دینار ادا کی۔ صرف باورچی خانے کا خرچ روزانہ 10,000 درہم تھا اور کبھی کبھی 30 طرح کے انواع و اقسام کے کھانے دسترخوان پر موجود رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ہارون نے کھانے پر اونٹ کا گوشت طلب کیا اور جب یہ غذا تیار ہو کر ہارون کے سامنے آئی تو اس وقت جعفر برمکی نے کہا، خلیفہ کو معلوم ہے اس غذا پر کتنا خرچہ ہوا ہے؟ 3 درہم۔ نہیں، خدا کی قسم 4,000 درہم خرچ ہوئے ہیں، کیونکہ ہر روز اونٹ ذبح کیا جاتا ہے تاکہ جب کبھی خلیفہ اس قسم کی غذا کی فرمائش کرے تو فوراً حاضر خدمت کی جا سکے۔ ہارون جوا بھی خوب کھیلتا تھا اور شراب بھی جی کھول کر پیتا تھا، اور کبھی تو عمومی مجلسوں میں یہ حرکت کرتا تھا کہ اسی کے ساتھ ساتھ عوام کو بہلانے اور ان کے فریب دینے کے لیے حج ادا کرتا تھا اور کبھی مجلس واعظ بھی بلاتا تھا۔ واعظ سے کہتا تھا مجھے موعظہ کرو، اور جب کوئی موعظہ و نصیحت کرتا تھا تو اس وقت خوب آنسو بہایا کرتا تھا۔ بہت ویسے ہی حالات آج کے زمانے میں بھی دیکھنے کو نصیب ہوتے ہیں۔ جب تنہائیوں میں کسی کی مدد کرنے کی بات ہوتی ہے تو کچھ ان کی جیبوں میں نہیں ہوتا، اور جب مثلاً مجمع میں کسی کی مدد کے کہنے کا موقع مل جاتا ہے تو خوب آنسو بہا بہا کر باتیں کہی جاتی ہے۔ خدا ان باتوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ہماری گفتگو پیج نمبر 495 تک پہنچ چکی ہے، لہذا گفتگو یہیں پر تمام کریں گے۔ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام آؤ کتاب پڑھیں۔ والسلام۔